السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگان محترم، رمضان المبارک کی مناسبت سے دو ایک باتیں اور سابقہ موضوع کی مناسبت سے دو ایک باتیں یہ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ یہ بخشش اور مغفرت کے لیے یقینی کوشش کرنے کا ہے، موہوم نہیں بلکہ یقینی کوشش، یعنی ایسی کوشش ہو کہ درجہ یقین تک کسی درجے میں پہنچ جائے آدمی کہ انشاءاللہ ضرور مغفرت ہوگی۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اگر رمضان میں انسان کی مغفرت نہ ہو سکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی ہے۔ کون سا مسلمان ہے، ذرا اس کو اٹھاؤ، اب کون سا مسلمان ہے جو اس بات کو گوارا کرے گا، جو اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ حضور کی بد دعا کو لے؟ اس لیے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کہ جو مغفرت کے سامان اللہ پاک نے فرمائے ہیں ان کی سعی میں، تگودو میں، بھاگ دوڑ میں یہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی، اس لیے کہ گناہ جو ہے یہ بیماری ہے اور مصیبت ہے۔ گناہ جو ہے بیماری ہے اور مصیبت ہے، جیسے فزیکلی بیماریاں ہیں، طبی بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ بیماری اگر آدمی کو سخت پریشان کر رہی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھائی اس سے افاقہ ہونا چاہیے، اس سے چھٹی ملے۔ اب اگر علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا تو آدمی مایوس نہیں ہوتا، اور علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا تو ایک علاج پر قناعت نہیں کرتا، یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس، یہ قسم کا علاج، وہ قسم کا علاج، یونانی بھی ہے اور جناب ایلوپیتھک بھی ہے، ہومیوپیتھک بھی ہے، عملیات کا بھی ہے، جھاڑ پھونک کا بھی ہے، دعا درود کا بھی ہے، کوئی نہ کوئی میں لگا ہوا رہتا ہے آدمی کہ شاید اس سے فائدہ ہو جائے، شاید اس سے فائدہ ہو جائے، شاید اس سے فائدہ، کیونکہ اللہ نے شفا کہاں مقدر فرمائی ہے یہ نہیں معلوم نا۔ شافی تو اللہ ہے اور اللہ کی تقدیر سے شفا ملے گی، بقیہ یہ کہ انہوں نے کہاں رکھا ہے یہ نہیں معلوم۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بندے کا جو اصلی کام ہوتا ہے وہ اپنی ہوشیاری سے تقدیر کو پکڑنے کا ہوتا ہے۔ بندے کا جو مین کام ہے وہ اپنی ہوشیاری سے تقدیر کو پکڑنے کا کام ہے۔ ایک صاحب نے جو دینیات کے بڑے ماہر ہیں، بڑی پیاری مثال انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا کہ جب گاڑی چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ ہی دیکھے ہوں گے، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، کہ وہ گاڑی کے جو کاغ ہوتے ہیں دندانے دار ایک دوسرے میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پھراتا ہے، دوسرا تیسرے کو پھراتا ہے، تیسرا چوتھے کو پھراتا ہے، پھر اس طریقے سے جو ہے وہ گاڑی چلنے لگتی ہے۔ تو گاڑی کے پرزوں کے اندر، مشین کے اندر جو پارٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے چلنے کا سبب بنتا ہے، دوسرے تیسرے کے چلنے کا سبب بنتا ہے، ایک دوسرے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کانٹوں کی طرح سے وہ چلتے ہیں۔ تدبیر جو ہے وہ تقدیر کے کاغ میں کھاد ملانے کا نام ہے۔ تدبیر جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ آدمی تقدیر کو کیچ کر سکے، اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد بہترین تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان کے بعد بہترین تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو بہترین تدبیر کیا ہوتی ہے؟ وہ وہی ہے کہ اللہ پاک نے میرے کام کی کامیابی اور سولوشن جو ہے وہ کس میں رکھا ہے، یہ جاننے کی چیز ہوتی ہے، اس میں ہوشیاری لگانی پڑتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں کمال یہ ہے کہ وہ چیز جائز حدود میں ہونا، کیونکہ ناجائز کے ذریعے سے، حرام کے ذریعے سے اس کی تحصیل نہیں کی جا سکتی۔ جائز حدود میں یہ کام آدمی کو کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے بیماری کے اندر
آدمی مختلف تدابیر کرتا ہے تاکہ معلوم نہیں ہے کہ شفا اللہ پاک نے رکھی ہے کیا نہیں رکھی، اور رکھی ہے تو کہاں رکھی ہے۔ شفا نہیں رکھی جب معلوم ہو جاتی ہے بات، جب انجام سامنے آ جاتا ہے کہ کچھ بھی کر لیا علاج نہیں ہوا، بالآخر موت کا پروانہ آ گیا، تو موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا وقت آتا ہے مقرر کیا ہوا تو پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا ہے، اس کو ڈیل نہیں دی جاتی۔ آپ کہیں رہو، کسی دواخانے میں علاج کراؤ، کسی طرح کا بھی علاج کرا لو، ایسا نہیں ہوتا کہ ہندوستان پاکستان میں رہ گئے تو آدمی مر جاتا ہے، یہاں رہتے ہیں تو نہیں مرتا ہے، وہاں کے دواخانوں میں علاج کرائیں تو مر جاتا ہے، یہاں پہ نہیں مرتا ہے۔ نہیں، یہاں کے بھی قبرستان بھرے ہوئے ہیں، ویسی کوئی بات نہیں ہے، جب وہاں پہ وہاں کے بھی بھرے ہوئے رہتے ہیں، یہاں کے بھی بھرے ہوئے رہتے ہیں، اس میں کوئی وہ قبرستانوں میں کبھی کمی نہیں آنے والی ہے، اور کہیں کے بھی قبرستانوں میں کمی نہیں آنے والی ہے۔ تو قسمت میں کیا ہے، وہ تو جب پتا چلتا ہے جب اینڈنگ سامنے آ جاتی ہے، اس سے پہلے کہاں اللہ پاک نے رکھا ہے شفا یہ نہیں معلوم ہوتا تو تدبیر کرتا ہے۔ گناہوں کے اندر بھی میرے دوستو، گناہ بھی کیا ہے، یہ مصیبت ہے اور بیماری ہے، اور گناہ اور مصیبت اور بیماری ہونے سے ایک مضمون اور نکلتا ہے اہم، وہ یہ ہے کہ اہل گناہ جو ہیں، گناہگار جو ہوتے ہیں، وہ قابل تذلیل نہیں ہوتے، قابل ترحم ہوتے ہیں۔ گنہگار کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی گنہگار کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے کہ ذلیل ہے، نہیں، قابل رحم ہے۔ جیسے بیمار آدمی ذلیل نہیں ہوتا، قابل رحم ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کینسر کا مریض ہے، کوئی آدمی جو ہے نا کڈنی کے پرابلم میں ہے، کوئی لیور کے پرابلم میں ہے، کوئی ہارٹ کے پرابلم میں ہے، اور کوئی دوسری قسم کی بیماریوں میں ہے، تو وہ ذلیل تھوڑی ہوا، اللہ پاک کی طرف سے آسمانی سلطانی کیا کر سکتے، اور درجے اس کے بڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی ہو، اور یہ آدمی جو بیماری میں نہیں ہے ابھی گناہوں میں لطف ہو، اور ایسا بہت ہوتا ہے، خاص طور پر وہ بیماریاں جن کے بارے میں تقریباً ڈاکٹر یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ بھائی اب یہ چند دن کا مہمان ہوتا ہے، تب وہ بیچارہ کیا اپنے سر پہ گناہ رکھتا ہوگا، وہ تو استغفار ہی کرتا رہتا صبح سے شام تک کہ اب جانے ہی۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، میں نے بعض اپنے ایسے دوستوں کو بھی دیکھا ہے، ابھی حال میں بھی چند سے ملاقات ہوئی ہے، کہ ان کے بارے میں ڈاکٹر نے یقینی رپورٹ دے دی کہ بھائی تم زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے مہمان ہیں، 4 مہینے کے مہمان ہیں، ایسی قسم کی بیماری ہے تمہاری، اور وہ ان کو بھی ایک معنی میں اعتماد ہو چکا ہے، دنیا سے محبت باقی نہیں رہی، لیکن گناہ نہیں چھوڑے ہیں۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا کہ اس آدمی کا گناہ جو ہے نا وہ عادت کی بنیاد پر ہے، وہ گناہ بول کے نہیں ہے۔ اب کیا گناہ سے آدمی دلچسپی لے سکتا ہے؟ تو دو باتیں یہاں پر ہوتی ہیں میرے دوستوں، بہت خاص ہیں۔ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ گناہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ بات پکا معلوم ہونا چاہیے آدمی کو۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی کو اتنا کنفرم طریقے پہ معلوم ہو کہ 5-6 مہینے سے زیادہ کا مہمان نہیں ہے، پھر وہ گناہوں میں پڑا رہے گا۔ مسلمان سے اس کی توقع بہت مشکل ہے۔ اس کی دو ہی توجیہیں ہو سکتی ہیں، دو ریزن قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ گناہ کیا ہے کیا نہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی داڑھی بھی منڈی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ ان کا لباس بھی جو ہے نا صحیح نہیں تھا۔ داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے، اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو بخشش مشکل ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ نہیں ہوتا یہ۔ اب ایک آدمی کو پتا چل گیا کہ 5-6 مہینے ہیں تو پھر اس کو ہمت کیسے ہوتی ہے؟ تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں آیا دماغ میں، یہ ہے کہ ایک سنت ہے، رکھ لیے تو سرکار کی سنت ہے ثواب ملے گا، نہیں رکھ لیے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، شاید ویسی بات نہیں ہے۔ سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فرض ہے، فرائض اسلام میں سے ہے یہ چیز، شعائر اسلام میں سے ہے یہ چیز، اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ بلکہ دوسرے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے اندر امتداد نہیں ہوتا، اس میں امتداد ہے۔ امتداد کا مطلب کیسے بتاؤں آپ کو؟ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ٹائم 5-7 منٹ کا ہی لگتا ہے، لیکن روزہ جو ہے نا یہ صبح سے شام تک کا ہے، سمجھ گئے؟ تو جو ٹائم لینے والا عمل ہوتا ہے اس کو ممتد بولتے ہیں۔ داڑھی مڈانا فعل ممتد ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزے دار جب سے روزہ شروع کرتا ہے روزہ ختم کرنے تک مسلسل ثواب لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سو رہا ہو تو بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ داڑھی مڈانے والا جب سے مڈایا ہوا ہے آئندہ کل تک جب پھر وہ دوبارہ اس کا ارادہ کرے گا گناہ لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ سو رہا ہو تو لکھا جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو تو لکھا جاتا ہے، معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، سمجھتے نہیں ہم لوگ بات کو۔ اب بتائے کون؟ البتہ اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بہت سی مجبوریوں کی وجہ سے آدمی مبتلا ہے تو استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، توبہ کر لے کہ بھائی کسی طریقے سے یہ ختم کرو۔ بعض جگہوں پر مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی،
تو مجبوری ایک مجبوری کے درجے کی جو ہوتی ہے جب علماء سے پوچھ لینا، لیکن عام حالتوں میں کوئی مجبوری نہیں ہے مجھے اور آپ کو۔ اس کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، یہ معلوم ہو آدمی کو کہ کیا گناہ ہے کیا نہیں ہے، پکے طریقے پر یہ بات معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے نماز کا حکم ہے، جیسے روزے کا حکم ہے، جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے، ایسے اس کا بھی حکم ہے، بخاری شریف میں ہے۔ اب جب وہ حکم ہونے کی وجہ سے فرض ہے تو یہ حکم ہونے کی وجہ سے خالی سنت کہتا رہ جاتا۔ وہ جو سنت بولتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں حضور کی طرف منسوب کی جاتی ہیں بعض خاص مناسبتوں کی وجہ سے، اس کی بھی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک مناسبت کی وجہ سے ہے، باقی ہے وہ شعائر اسلام میں سے اور فرائض اسلام میں سے۔ یا تو یہ وجہ ہوتی ہے گناہوں کے کرنے کی، اور ایک دوسری وجہ اور ہوتی ہے، وہ ہے عادت پڑ گئی ہے، چونکہ پہلے سے کسی نے بتایا نہیں تھا، انوائرمنٹ نہیں تھا، ماحول دوسرا قسم کا تھا، سب کے ساتھ میں تھے، کالج میں پڑھتے تھے، ہائی اسکول میں پڑھتے تھے، اپنے دوست ایسے تھے، نوکری کرنے والے ایسے تھے، کوئی دینداری کا ماحول نہیں تھا، کوئی دینی رجحان نہیں بنا، گھر کے اندر کوئی ایسا انوائرمنٹ نہیں تھا، بڑوں کو بھی یہی دیکھا، بابا کو بھی یہی دیکھا، دادا کو بھی یہی دیکھا، چچا پپا کو بھی یہی دیکھا، اس نے سوچا کہ صورت ایسی ہی ہوا کرتی ہے، عادت کی وجہ سے کر لیا، اور عادت جو ہے عادت کی وجہ سے کرنا یہ بھی غلط ہے، تو عادت کو تو بدلنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ عادت کی وجہ سے کرنے میں فرق ہے تھوڑا سا، اور اس عادت کو بدلنے کا آدمی ذمہ دار ہوتا ہے۔ عادت کو چینج کرنے میں مصیبت تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر کسی عادت کی وجہ سے کوئی آدمی کوئی برا کام کر رہا ہو تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ صاحب یہ اس کے لیے جائز ہو گیا ہے، ناجائز ہو۔ کسی کو شراب کی عادت ہے تو شراب جائز تو نہیں ہو جاتی، کسی کو ڈرگ کی عادت ہے تو ڈرگ جائز تو نہیں ہو جاتا۔ جو نقصان دینے والی چیز ہے وہ عادت میں نقصان دیتی ہے، جو نقصان دینے والی ہے وہ ایسی، گناہوں کا بھی ایسی معاملہ ہے۔ تو اگر عادت کی، زیادہ تر مسلمانوں کے بارے میں میرا اپنا اثر یہ ہے کہ یہ عادت کی وجہ سے ہوا ہے، عادت پڑ گئی ایسے کام کی تو لہٰذا یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ عادت پر یاد آئی بات، اگر آدمی کو عورتوں کو گھورنے کی عادت ہے تو بالکل آخری مرحلے میں جب بڈھا ہو گیا کسی کام کا نہیں ہے، اگر کوئی عورت لفٹ دے تو انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر بھی گھورنے سے باز نہیں آئے گا۔ تو یہ جو گھورنے کا مسئلہ ہے یہ عادت ہے یہ، مگر گناہ پھر بھی ہوتا ہے، اس میں گناہ جو ہے وہ برابر ہوتا ہے، اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ ان چیزوں کا علاج الگ ہوتا ہے کہ ان کو، جیسے ڈرگ کی عادت ہو گئی نا تو اس کا جو علاج ہے، کسی کو لکھر کی عادت ہو گئی ہے اس کا جو علاج کرتے ہیں، ایسے ہی ان چیزوں کا بھی کرنا پڑتا ہے آدمی کو کہ مختلف تدابیر کے ذریعے سے اس عادت کو چھڑانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو گناہ جو ہوا کرتے ہیں یہ مصیبت ہے یہ، اور یہ بیماری ہے یہ۔ تو اس لیے جیسے بیماری کے علاج کے اندر یہ بات اس پر چلی تھی کہ اہل گناہ اور اہل مصیبت جو ہے وہ قابل تذلیل نہیں ہوتے، ہم کسی کو گناہ کی وجہ سے ذلیل نہیں کر سکتے، اور ہم کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی آدمی اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے تو وہ دوسرے کو ذلیل سمجھے، اس لیے کہ ذلیل اور عزیز یہ اللہ کے پاس ہے، کون اللہ کے پاس محترم ہے وہ محترم ہے، اور جو اللہ کے پاس غیر محترم ہے وہ غیر محترم ہے، اور یہ کون ہے یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، پہلے نہیں چل سکتا۔ یہ کیوں نہیں چل سکتا؟ وجہ اس یہ ہے کہ کوئی کام ایک قسم کا نہیں ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، اور کوئی کام ایک قسم کا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں۔ یہ بہت پاسبل ہے کہ ایک آدمی جو کھلم کھلا گناہوں میں ہے، ممکن ہے کوئی ادا اس کی اللہ کو پسند ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوبین میں سے ہو، جس کا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اس کے دل کا جذبہ، اس کی ہمدردی، اس کا سلوک، اس کا اپنے وعدے پر پابند رہنا، اس کا معاملات اور ڈیلنگ کے اندر صحیح ہونا، اس کی نماز روزے کی پابندی، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے، ان کے اپنے سیکریٹ ہوتے ہیں گویا بہت سے، جو فیما بینہم و بین اللہ، ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں معاملات ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی ظاہر میں بہت خراب ہوتا ہے لیکن خدا کے محبوبین میں ہوتا ہے۔ لکھنؤ میں ایک نواب صاحب تھے، شوقین تھے، کبوتر اڑانا، پتنگ اڑانا، تیتر بٹے لڑوانا اور جنا والا شوقیہ کام کرتے رہتے تھے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ ایک صاحب ان کو نصیحت کرتے تھے کہ میاں ذرا یہ سب کیا ہے، بڑھاپے میں صحیح کرو اپنے آپ کو، تھے چونکہ خان صاحب تھے تو عمر کے بھی زیادہ ہونے کے باوجود بھی شوق ان کا گیا نہیں تھا۔ یہ جو بتانے والے تھے یہ مولوی تھے، وہ خان صاحب بڑی عجیب بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یارو تم لوگوں کا نماز روزہ تمہیں مبارک ہو، تم لوگ پڑھتے رہو، لیکن ہم جنت حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت نہیں اٹھائیں گے، ادھر ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ اور سیدھا جنت میں بولے، یہ کہا کرتے تھے وہ۔ ارے یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو شریعت اپنی جگہ پر ہے، تم کیا بات کرتے ہو، تم بے احترامی کرتے ہو شریعت کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تم۔ اور وہ بڑے میاں کی ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی تھی کہ تم اپنا لمبے راستے سے جاؤ، ہم بہت شارٹ راستے سے جانے والے ہیں۔ لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا اس کے اندر کا جذبہ کیا ہے۔ اتفاق کے بعد، یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے کہ مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ میں لڑائی ہو گئی، اور جب ان کو پتا چلا کہ مسلمانوں پر فلاں جگہ کے غیر مسلموں نے حملہ کر دیا، بول دیا ہے، حملہ کر دیا ہے،
اور وہاں عورتوں کی عصمت خطرے میں آ گئی ہے اور بچوں کی جانیں خطرے میں آ گئی ہیں، تو بس انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور کود کے میدان میں، اور 2-4 کو مارا اور پھر بیچ میں خود بھی مر گئے اور شہید ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے۔ زمین پہ اس کے خون کا خطرہ نہیں ٹپک پاتا کہ اس کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے کہ اس نے جان ہی دے دی اور کیا چاہیے، اس نے تو جان دے دی اور کیا چاہیے۔ تو اندازہ نہیں ہوتا کسی کے بارے میں کہ اللہ کے پاس اس کا کیا مقام ہونے والا ہے یا کیا ہے، اس لیے کسی کو ذلیل نہیں سمجھا جاتا۔ اور جو آدمی جبے خبے والا ہے، شکل صورت کا وضع پتہ ہے، کچھ نہیں پتا کہ اس کی کون کون سی حرکتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو ناگوار ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے اور اس پر پکڑ ہو جائے کل قیامت۔ تو مصیبت جو ہے اور گناہ جو ہے، گناہ ایک مصیبت ہے، اور مصیبت ترحم کی چیز ہے، اصلاح کی چیز ہے، رحم کھانے کی چیز ہے، ذلت کی چیز نہیں ہوتی، تذلیل کی چیز نہیں ہوتی۔ جب یہ بات ہے تو یہ جو بیماری ہے میرے دوستو گناہوں کی، یہ کسی طرح سے چلے جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا ایک سیزن دیا کہ رمضان میں کوشش کرو کہ بھئی کسی طرح یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ گناہوں کی معافی کا انتظام، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ پاک معاف فرما دیجیے، افطار کے وقت دعا کی ہو رہی کہ مغفرت فرما دیجیے، تراویح پڑھ رہے ہیں، 1.5 گھنٹے تک کھڑے ہوئے ہیں، 5-10 منٹ میں بھاگنے کی عادت جن کو ہو اس کو 1.5 گھنٹے تک آپ باندھ دیں، آپ اندازہ پتا کیا گزرتی ہے اس پہ۔ پھر یہ ہے کہ پھر کھانا بہت دیر کے بعد میں دیا ہے تو اس میں پکوڑے وکوڑے زیادہ ڈال لیے ہیں اس نے تو پیٹ وزن بھی ہو گیا ہے۔ ابھی تو کھانسیاں شروع نہیں ہوئی، اب جب 4-6 دن ہوں گے اور لوگوں کے دہی بڑے جو ہے نا نکلیں گے باہر، پوری مسجد کھانستی رہتی ہے تراویح کے اندر۔ اب گھنٹے بھر تک 1.5 گھنٹے تک آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، تو 5-10 منٹ کا جو آدمی ہے وہ 1.5 گھنٹے تک مجاہدہ کر رہا ہے، کیوں؟ اس آس میں کہ یا اللہ بڑے پاپ کی ہیں معاف کر دو، یہی تو ہے اور کیا ہے۔ ہمیں کیا آس لگی ہوئی ہے میرے دوستو اللہ کے ساتھ؟ رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان کو اللہ سے کیا آس ہے؟ یہی آس ہے کہ پروردگار بڑے گندے ہیں، بڑے پاپ ہم نے کیے ہیں، کوئی ہماری کل صحیح نہیں ہے، ہم نے کوئی کام صحیح نہیں کیا ہے، اب یہ چھوٹا موٹا ہم سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو قبول کر کے آپ ہمیں پاک صاف کر دیجیے میرے دوستو، اس کے علاوہ اور کیا نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے احتساب، اس میں استغفار کی کثرت بھی ہے۔ تو جیسے ان چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں اور ایسے ہی دوسری چیزوں میں، خیر خیرات میں، صدقے میں، لوگوں کو افطار کرانے میں، لوگوں کو سحری کرانے میں، مساجد میں، مدارس میں، ضرورت مندوں میں پیسوں کے تقسیم کرنے میں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو 2 چیزیں رمضان میں اللہ کو بہت پسند ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تم کو استغنا نہیں ہے، کبھی بھی تم ان سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے۔ جو چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اور دوسری چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ استغفار کی کثرت۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے۔ استغفار کے معنی مغفرت کا طلب کرنا، معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ نامہ اعمال سے ہٹا دیا جاتا ہے اور جگہ پلین ہو جاتی ہے، تو پھر جب آدمی اپنے گناہ میں پکا ہو جائے، یعنی توبہ میں پکا ہو جاتا ہے، تو نامہ اعمال کی وہ جگہ جہاں سے اس کے برے عمل کو ہٹا دیا گیا تھا اس کو خالی نہیں رکھا جاتا، تاکہ فرشتوں کو اس کا اندازہ نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی گناہ تھا، وہاں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے برائیوں کو عمل نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ توبہ ایسی چیز ہے، تو استغفار کی کثرت کی اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ کلکم خطاؤون، حضور نے فرمایا کہ تم سب غلطی کرتے ہو، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ خطا جو ہے لفظی جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے بھی ہوگی، لفظی جو ہے وہ شیطان سے بھی ہوگی۔ شیطان سے جب لفظش ہوئی تو اس نے بڑا پن کیا، میں نے اچھا کیا، پراؤڈ دکھایا اس نے، اگر میں نے نہیں کیا سجدہ تو کیا کیا، ٹھیک ہی تو کیا، اس میں معقولیت ہے، اس میں لاجک ہے، اس میں سنسیئرٹی ہے۔ اب اللہ کو لاجک بتا رہا ہے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے تھا بیوقوفوں کے لاجک کس کو بتائیں۔ معافی نہیں مانگی اور اقرار نہیں کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اور آدم علیہ السلام سے بھی لفظش ہو گئی کہ کھا لیا انہوں نے درخت کا پھل۔ جب اللہ نے فرمایا کہ آدم یہ کیا ہوا تو کہنے لگے ہاتھ جوڑ کے ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار اب غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ حالانکہ اس بات میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر علماء نے فرمایا ہے کہ اس تقدیر کے علم کے بارے میں کہ آدم سے غلطی کا ہونا اس کا آدم کو یقین تھا، یہ علم میں سے، کیونکہ ایک واقعہ ہو گیا تو پھر مقدر میں ہے تبھی ہوا، اور شیطان سے غلطی کا ہونا اس کا شیطان کو علم تھا، پہلے نہیں ہونے کے بعد۔ جب غلطی ہو گئی تو شیطان کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ چیز میرے مقدر میں تھی اس لیے ہوئی۔
آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تو آدم علیہ السلام اس کو جانتے تھے کہ یہ میرے مقدر میں تھی اس لیے ہوگی، پہلے نہیں تھا علم، واقعہ ہونے سے پہلے نہیں معلوم ہوتا کسی کو، بعد میں پتا، بعد میں جو ہوتا ہے وہ تقدیر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی اس کا حوالہ بعد میں دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب بحث ہوئی ایک مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ نے جنت میں تھوڑا سا کام کر کے جو ہے نا وہ سب کو لگا دیا کام دنیا میں، اگر آپ وہاں پہ تھوڑا سا احتیاط فرما لیتے تو یہ ہم ساری مصیبت سے بچ جاتے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحبزادے، کیونکہ بیٹے تو بیٹے ہی، کہنے کہ صاحبزادے یہ بتاؤ کہ تورات جو ہے وہ کب لکھی گئی؟ تم تو صاحب تورات آدمی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے لکھی گئی، آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے۔ تو کہنے کہ اچھا، اس میں ہے یہ واقعہ کہ آدم سے غلطی ہوئی اور اس نے آدم جنت کا پھل کھا لیا اور جنت سے ہم نے اس کو نکال دیا؟ کہنے کہ ہاں اس میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ صاحبزادے آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے، میرے پیدا ہونے سے پہلے نہیں، کروڑوں سال پہلے آسمان زمین پیدا ہوئے، آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے جو چیز آدم کے بارے میں لکھی گئی تھی، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ میں نہ کرتا؟ تم سمجھتے ہو کہ وہ میں نہ کرتا؟ تو آدم علیہ السلام غالب ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، یہ حدیث شریف کا مضمون ہے یہ۔ تو آدم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی واقعہ ہو جانے کے بعد، اور شیطان کو بھی معلوم تھی، قرآن میں قال فبما اغویتنی، کل ہی ہم نے پڑھا ہے 8ویں پارے میں، پروردگار آپ نے مجھے گمراہ کیا، یہ اس نے کہا۔ تو مگر بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی غلطی سامنے آئی تو انہوں نے حجت نہیں کی، بات نہیں بنائی اپنی، حساب قصور ہو گیا، معافی چاہتے نہیں ہونا تھا، بس ہو گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں کچھ سیکریٹ ہے جس میں بندہ ذمہ دار ہوتا ہے، آدمی ذمہ دار ہے، جو مخلوق ہے وہ ذمہ دار ہے، اور شیطان نے جو ہے نا تکبر کیا اور اس نے نہیں مانا اس بات کو، آدم علیہ السلام نے مان لیا۔ اسی بات حضور نے فرمایا کہ کلکم خطاؤن، غلطی تو سب سے ہوتی ہے، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اللہ پاک کو معافی بہت پسند ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم رمضان میں اس کی کثرت کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، جس کو پورا یاد ہے وہ پورا پڑھو، جس کو پورا یاد نہیں ہے وہ تھوڑا پڑھو۔ فرمایا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یہ دونوں چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ نہیں ہے، کرنا ہی پڑے گا، اور وہ ہے جنت کو مانگنا اللہ سے اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یا اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اصل وہی کامیاب ہے جو جہنم سے بچا دیا گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہے، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ وقت نہیں رہا، کچھ مسئلے مسائل اس کے بیوع کے اور کاروبار کے سنانے کا ارادہ تھا، پھر انشاءاللہ سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنی تھی۔